الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کے سامنے آیہ مجیدہ کی تلاوت کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور آج چھٹی گفتگو ولایت کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں گی. سب سے پہلے آپ خوشنودی اور آمد امام زمان علیہ السلام کے لیے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے ولایت کے حوالے سے، اور اس سلسلے میں جو مشکلات ہماری قوم میں پیدا کر دی گئی ہیں، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس منبر کے توسط سے ان مشکلات کو دور کیا جائے اور جو ولایت کا حقیقی مفہوم ہے اس کو سمجھا جائے. تو اصل میں ایک چیز ہے جس کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی جو آفت ہے، سب سے بڑی جو مصیبت ہے اس دنیا کے لیے اور ہمیشہ سے رہی ہے، وہ ہے جہالت اور بصیرت کی کمی. بصارت تو ماشاءاللہ سب رکھتے ہیں، لیکن بصیرت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. اور جہالت دنیا کا وہ واحد گناہ ہے کہ جو نہ صرف اس انسان کو جو جاہل ہے بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ لے ڈوبتا ہے. تھوڑا سا زاویہ چینج کر دیا جائے، بدل دیا جائے، زاویہ درست کر دیا جائے تو منظر ہی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. جیسے کہ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ شیبانہ جو ہے ایک مفکر تھا ایران میں، اسلام سے قبل کی یہ بات ہے، قبل از اسلام. ایران میں ایک مفکر تھا شیبانہ. اس کے پاس ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میری ماں جو ہے میری چھوٹی بہن کو ذبح کرنے لگی ہے. وہ ایک معبد تھا وہاں پہ، عبادت خانہ جو مشرکوں کا ہوتا ہے، معبد کے کاہن کے کہنے پر، ایک معبد کا کاہن ہوتے ہیں نا جو وہاں کے سمجھے جاتے ہیں، رہبر سمجھے جاتے ہیں، وہاں کے خطیب سمجھے جاتے ہیں، اس معبد کے اس کو سنبھالنے والے متولی سمجھ لیجیے. تو وہ کہنے لگا کہ کاہن کے کہنے پہ میری بہن کو ذبح کرنے لگی ہے، تو آپ چلیے میری بہن کو بچائیں. وہ شیبانہ جو تھا بچے کے ساتھ دوڑتا ہوا جب وہاں معبد میں گیا، وہ جو ان کا عبادت خانہ تھا، تو وہاں دیکھا کہ ایک خاتون اپنی بچی کے ہاتھ پاؤں اس نے رسیوں سے باندھ دی ہیں، چھوٹی سی بچی ہے کم سے، اور اس کی گردن پہ چھری پھیرنے لگی. چھری اس کی گردن پہ رکھی ہوئی ہے کہ اب اس کو میں نے ذبح کر دینا ہے. اور وہ چونکہ بچی سے پیار بہت کرتی ہے اس لیے اس کو کبھی گلے لگاتی ہے، کبھی چومتی ہے، اور کبھی اس کے گلے پہ چھری رکھتی ہے کہ اب میں نے اس کو ذبح بھی کرنا ہے. تو شیبانہ اس کے پاس پہنچا اور جا کے کہنے لگا تم اس بچی کو کیوں ذبح کرنے لگی ہو؟ کہنے لگی کہ وہ جو کاہن ہے نا، اس نے مجھے کہا ہے کہ تم اس بت کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کی قربانی دو تو یہ بت تم سے خوش ہو جائے گا اور تمہاری زندگی کی مشکلات آسان ہو جائیں گی. تو شیبانہ نے کہا دیکھو تمہاری سب سے قیمتی چیز یہ بچی نہیں ہے، اور اگر تم نے اپنی سب سے قیمتی چیز ذبح نہ کی تو وہ بت تم سے ناراض ہوگا، تمہارے لیے اور مشکلات بڑھ جائیں گی. یہ بچی تھوڑی تمہاری زندگی کی قیمتی چیز ہے، تمہاری زندگی کی قیمتی چیز تو وہ کاہن ہے کہ جس کے کہنے پہ تم یہ بچی کو ذبح کر رہی ہو، وہ زیادہ قیمتی ہے تمہارے لیے. تو اس کی سوچ کا زاویہ جو چینج کیا تو اس نے فوراً سے بچی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور چھری لے کے کاہن کے پیچھے دوڑی. تو کاہن وہاں سے پہلے ہی غائب ہو چکا تھا، وہ سمجھ گیا. تو یہ زاویہ جو ہے نا، یہ زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے بہت سے مسائل اس لیے ہمارے درمیان پیدا ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی بصیرت اور اپنی اپنی معرفت کے زاویے سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں، اس واقعہ کو دیکھتے ہیں،
اور اپنے اپنے تبصرے کرتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر علمی بصیرت پیدا کریں، دلائل کے ساتھ اپنے عقیدے کو سمجھیں. تو پھر ہمیں چاہے کتنی ہی آندھیاں چلیں ہمارے پاؤں نہیں ڈگمگائیں گے ہمارے اصل عقیدے سے. تو قرآن کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ امت میں جس کسی کے پاس چھوٹی موٹی عقل تھی، جس کے پاس تھوڑی بہت عقل تھی، اس نے اپنی اپنی عقل کے مطابق قرآن کے ترجمے جب اس امت نے کرنا شروع کیے تو فرقے بن گئے. لیکن خدائی انتظام کیا تھا؟ خدا نے اس امت کا زاویہ درست رکھنے کے لیے ہر زمانے میں قرآن کے ساتھ وارث قرآن کو رکھا، اپنی ایک حجت کو رکھا تاکہ امت کا زاویہ درست رہے اور قرآن کو ویسے ہی سمجھے جیسے اللہ سمجھانا چاہتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے کہ ہر زمانے میں حجت خدا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ وارث قرآن ہے، وہ قرآن کے مفاہیم کی حفاظت کریں گے جس حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے. نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. تو کیا خدا صرف الفاظ کی حفاظت کرے گا؟ KD قرآن آپ چاہے کسی بھی مسلمان کے گھر میں دیکھیں، قرآن تو وہی ہے نا، ایک ہی قرآن ہے. اب لفظوں کی تو حفاظت ہو گئی، تو معنی جو ہے وہ امت خود کرتی پھرے. معنی کے تحفظ کے لیے، اس کی تفسیر کے تحفظ کے لیے اللہ نے کوئی بندوبست نہیں کیا. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. خدا نے قرآن کے معانی کی، اس کی روح کی، اس کی تفسیر کی حفاظت کے لیے ہر زمانے میں ایک اپنی حجت کو لازمی رکھا. جیسا کہ اس زمانے کی حجت کون ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالی. تو وہی بس ایک ہی بات میں کہوں گی کہ بصیرت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. علم کے بغیر وہ بصیرت نہیں آئے گی. علم و عمل، تقوی، یہ سب چیزیں ہوں گی تو بصیرت آئے گی. جب اندر کی آنکھ کھلے گی تو بہت کچھ وہ نظر آئے گا جو دوسرے اندھے، جو لوگ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں اور نہیں دیکھ سکتے، یہ چیزیں بصیرت سے نظر آئیں گی. ایک اور واقعہ کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ ہمیں اپنے اندر کس طرح سے ہمیں وہ بصیرت کو پیدا کرنا ہے، اس سے ہمیں پھر کیا کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں. امام مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کی خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے، مولا کی خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے. تو ایک کافر جو تھا نا وہ مولا کائنات کے پاس آیا. تھا تو کافر لیکن تھا ذہین. اب ذہانت جو ہے کسی کے، یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ اللہ صرف مسلمانوں کو ذہین یا مومنوں کو ذہین پیدا کرے گا. اس کی نعمتیں تو سب کے لیے یکساں ہیں. ذہین تھا، مولا کائنات کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے 1,24,000 انبیاء ہیں جو ہدایت کے لیے آئے تھے، لیکن آپ کے قرآن میں نام تو 20-25 کے ملتے ہیں. 1,24,000 کے نام مجھے دکھائیے اپنے قرآن میں سے. تو اگر آپ مجھے دکھا دیں گے تو میں آپ کے مسلک پہ ہو جاؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا. امام نے فرمایا یہ کون سا مشکل ہے، تم پہلے ایسا کرو کہ یہ بتاؤ کہ ہم کس درخت کے نیچے کھڑے ہیں. اس نے کہا کہ ہم کھجور کے درخت کے نیچے. تو مولا نے فرمایا ایک کھجور توڑ کے لاؤ. وہ کھجور لے کے آیا. امام نے فرمایا اس کے اندر سے اس کی گٹلی نکالو. اس نے گٹلی نکالی. امام نے فرمایا کہ یہ جو گٹلی ہے کیا اس کے اندر درخت ہے، تم درخت دیکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ اس میں درخت موجود ہے؟ کہنے لگا نہیں. مولا نے فرمایا ایسے نہیں، پہلے سوچو پھر جواب دو. وہ سوچنے لگا، کہنے لگا ہاں اس میں درخت تو ہے، لیکن وہ اس طرح سے ہے کہ جب اس کو ہم زمین میں دبائیں گے، اس کو روشنی، مٹی، پانی، ہوا، آکسیجن یہ سب کچھ ملے گا تو پھر اس کے اندر سے جب یہ پرورش پائے گا، یہ بیج، تو درخت نکل آئے گا. اس وقت درخت نہیں نظر آ رہا لیکن درخت اس کے اندر ہے. اس طرح سے ہے کہ اگر اس کو روشنی ملے سورج کی اور اس کو پانی ملے، اس کو یہ چیزیں ملے تو پھر اس کے اندر سے درخت نکل آئے گا. تو امام نے فرمایا کہ بس یہی بات ہے کہ تم پہلے اپنے آپ کو نماز و روزہ کی روشنی سے منور کرو. پہلے تم اپنے باطن کو نماز و روزے کا عادی بناؤ، اس کے بعد تم اپنے باطن کی تربیت کرو اور اس کو اطاعت الہی کا پانی دو.
تو پھر تمہیں انہی نگاہوں سے اگر اللہ نے چاہا تو قرآن کا باطن کا باطن اس کے باطن کا باطن 7 باطن ہے قرآن کے، تمہیں وہ باطن اللہ دکھائے گا۔ جب وہ باطن تم دیکھ لو گے تو تمہیں انبیاء کے نام بھی نظر آ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا رسول محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اس نے جب اتنا اچھا جواب سنا وہ بہت متاثر ہوا، کچھ دن مولا کے ساتھ رہا، ان کی سیرت سے متاثر ہو کے اس نے امام کے پاس آ کے کلمہ پڑھ لیا، حق کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنے اندر معاشرے میں جو مسائل نظر آ رہے ہیں اس وقت دین کے حوالے سے بھی ہماری قوم بہت پریشان ہے، بہت سے مسائل اور الجھنیں ہیں، ان کو ختم کرنے کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے۔ جب ہم علم حاصل کریں گے، جب ہم تربیت کریں گے تو کچھ چیزیں خود واضح ہوتی چلی جائیں گی ہمارے لیے، ہمارے لیے بہت سے مسئلے تو خود ہی حل ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر سے پوچھ کے پریشان ہوں۔ تو اب دیکھیے کبھی یہ مسئلہ جو ہے اب آئمہ سے مدد مانگنے کا، معصومین سے مدد مانگنے کے حوالے سے، کبھی یہ مسئلہ دوسروں کے لیے ہوا کرتا تھا، ہماری قوم ایک نظریے پہ تھی، لیکن اب دشمن اتنا کامیاب ہو گیا ہے کہ اس نے ہمیں منتشر کرنے کے لیے، ہمیں ذہنی طور پہ جدا کرنے کے لیے اس نے ہمارے اندر کچھ مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ اب ایک قوم ہونے کے باوجود، ایک ملت ہونے کے باوجود ہمارے درمیان مسائل موجود ہیں۔ حالانکہ اس امت محمد کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یا علی مدد کہنا یا معصومین سے مدد مانگنا، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ہر زمانے میں مدد کر سکتی ہیں۔ جب ہم امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم زیارت پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ مولا کی زیارت پڑھ کے ہم ایک جملہ کہتے ہیں زیارت میں کہ آپ وہ ہیں کہ میں آپ کے در پہ آئی ہوں، آپ کا وہ تصرف ہے، آپ کا وہ کمال ہے کہ یردون کلامی و یردون سلامی و یسمعون کلامی، آپ میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور آپ میرے کلام کو سنتے بھی ہیں، یعنی آپ اس کمال کے درجے پہ ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیت کہ آپ میرا کلام سن بھی رہے ہیں، اور جب اس عقیدے کے ساتھ ہم زیارت کریں گے، اس عقیدے کے ساتھ زیارت پڑھیں گے تو پھر ہمیں زیارت کی تمام برکتیں بھی ملیں گی۔ اور اگر دل میں شک و شبہ ہوگا میں اتنی دور سے آیا ہوں، اب پتہ نہیں میں آئی ہوں اتنی دور سے تو اب یہ میری بات سن بھی رہے ہیں کہ نہیں، یہ شک آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، کچھ بھی نہیں وہاں سے ہم لے کے آئیں گے۔ اور اگر یقین کے ساتھ زیارت پڑھیں گے کہ آپ وہ ہیں، امام آپ کا درجہ وہ ہے کہ آپ میرے کلام کو سنتے بھی ہیں، آپ میرے اسلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح سے ہمارے زمانے کا امام، ہمارے ہر بات ہمارے امام دیکھ رہا ہے، ہمارا ہر عمل ہمارا امام دیکھ رہا ہے۔ یہ میں کو اپنے سے نہیں آپ کو کہہ رہی، قرآن میں آپ پڑھ لیجئے سورہ، اس میں غالباً سورہ توبہ میں یہ آیت موجود ہے، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اے رسول ان سے کہہ دو ان لوگوں سے کہ یہ عمل کرتے جائیں، ان کے اعمال کو خدا بھی دیکھ رہے ہیں، رسول بھی دیکھ رہے ہیں اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ مومنین کون ہیں جو اعمال کو دیکھ رہے ہیں؟ مولا نے اس کی تفسیر میں فرمایا اس میں مومنین سے مراد ہر زمانے کا امام ہے جو اپنے زمانے کے لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر عمل سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو بات بھی کر رہے ہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں، مولا دیکھ رہے ہیں، اور یہ چیز اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی طرح سے کریں۔ علامہ تقی بہجت بہت بڑے آیت اللہ اور عارف گزرے ہیں، ابھی ان کی وفات کو غالباً 3 یا 4 سال ہوئے ہوں گے۔ جب میں ایران گئی تھی تو جو میرے ساتھ جو مرد حضرات تھے انہوں نے ان سے ملاقات بھی کی تھی، ان کا یعنی وہ عارفانہ طور پہ وہ اس کمال پہ تھے کہ انہیں لوگ اپنی اصلی شکل میں نظر آتے تھے، یعنی اگر کسی کے اندر ایسا ہے کہ چال بازیاں زیادہ ہیں کسی میں تو انہیں وہ لومڑی کی شکل میں، لومڑ کی شکل میں نظر آتا تھا، یعنی جس اندر فطرت جو تھی نا انسان کی، ان کو انسان کا چہرہ اس فطرت کے مطابق نظر آتا تھا، یعنی اس کمال تک وہ چلے گئے ہوئے تھے۔ تو وہ ان سے ایک مرتبہ ایک طالب علم نے یہ سوال کیا کہ قبلہ یہ فرمائیے کہ کیا آپ ہمیں ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام سے باتیں کیا کرو، اپنے زمانے کے امام سے تنہائی میں باتیں کیا کرو، اور آپ میں بتاؤں آپ کو یہ اتنی اچھی ایکسرسائز ہے نا آپ کی مشکلات کے دور میں، جبکہ ہر بندہ کہتا ہے کہ شاید مجھے بڑی مشکلات ہیں، مجھے بڑے مصائب ہیں، اگر وہ ان مشکلات کے لیے توانائی حاصل کرنا چاہتا ہے،
طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے 3 منٹ، میں 5 بھی نہیں کہتی، 2 منٹ آپ نکال لیں، اس میں آپ تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے کہ آپ یوں محسوس کریں کہ امام ہمیں مجھے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کلام کریں، مولا یہ آپ کا زمانہ ہے، مولا میں اتنی پریشان ہوں، مولا یہ مسئلہ ہے، یہ روحانی مسئلہ مجھے آ رہا ہے، مولا میں نماز، جو بھی آپ کا ایشو ہے آپ ان سے ڈسکس کریں، چھپائیں نہیں، وہ تو جانتے ہیں، دلوں کی جانتے ہیں، آپ اپنی زبان سے جب اظہار کر کے مولا سے بیان کریں گی آپ کو اتنا سکون ملے گا، آپ کو اتنی توانائی ملے گی۔ تو یہ علامہ تقی بہجت سے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہر وقت آپ زمانے کے امام سے باتیں کیا کرو، کیا وہ ہماری باتیں سنتے بھی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بات تم نے مجھے کہی میں نے بعد میں سنی، امام نے پہلے سنی، اور یہ جو میں تمہیں جواب دینے لگا ہوں یہ جواب تم نے بعد میں سنا، امام نے پہلے سنا۔ تو وہ ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ان کی اتنی صلاحیت ہے، اتنا تصرف ہے، تو پھر ہم ان سے کیوں نہ مدد مانگے اپنی مشکلات کے لیے، جبکہ خدا اپنے رسول سے یہ کہہ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ اے خدا، یعنی خدا اپنے رسول سے کہہ رہے کہ اے میرے رسول تم یہ کہو، یعنی تم مددگار مانگو، مددگار مانگو، یعنی جس مددگار کا کیا مطلب کہ جو رسول کی مدد کر سکے، جس کو رسول مشکلات میں بلا سکے، اس کے لیے خدا اپنے رسول سے کہہ رہے اے رسول تم یہ کہو کہ مجھے داخل کر تو خیریت کے ساتھ، صدق کے ساتھ، اور خارج کر تو صدق کے ساتھ، اور مجھے اپنی طرف سے ایک مددگار عطا کر، اپنی طرف سے۔ اب خدا عطا کرے گا، مددگار خدا بنائے گا، کس کو مددگار بنانا ہے؟ نبی کا، اور اسی کو بنائے گا نا کہ حدیث قدسی ہے یا احمدو ارسلت علی معک مع کل نبی سرا و معک سرا و علانیہ، اے میرے رسول میں نے علی کو انبیاء کی مدد کے لیے چھپ کے بھیجا اور تیری مدد کے لیے چھپ کے بھی بھیجا، ظاہراً بھی بھیجا۔ شان پر بلند سے بلند تر صلوات، یا علی مدد۔ آپ اس کو دلائل سے نہیں سمجھ میں بات آتی، آپ اس کو آزما کے دیکھیں، میں تو آزمائش کرتی ہوں، کوئی مشکل ہوئی یا علی مدد، مدد آتی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمزوری ہے، ان کی عطا میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ان ہستیوں سے مانگنے میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ تمام معصومین کی زندگیاں دیکھیں، آپ رسول خدا کی سیرت طیبہ دیکھیں کہ جب بھی مدینے میں قحط پڑا لوگ آتے تھے رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ یہ واقعات وہ ہیں کہ جو ہر خاص و عام کتاب میں موجود ہیں۔ تو اب وہاں پہ رسول اللہ یہ کیوں نہ فرماتے کہ جاؤ جا کے اللہ سے مانگو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ وہ تو مدد فرماتے تھے، جو ہی لوگ آتے تھے آپ دستے دعا بلند کرتے تھے۔ تو کیونکہ اور ابھی آپ کی دعا کے تاریخ بتاتی ہے، الفاظ بھی مکمل نہیں ہوتے تھے، تو اتنی بارش ہوتی تھی کہ اسی وقت اللہ کی رحمت ہو جاتی تھی۔ تو اگر یہ چیز ناپسندیدہ ہوتی معصومین سے مدد مانگنا تو رسول اللہ فرماتے جاؤ جا کے اللہ سے مانگو۔ مولا کائنات کے پاس لوگ آتے تھے، یا علی بہت زیادہ رزق کی تنگی ہے مدد کیجئے، تو یا علی کبھی تو کوئی واقعہ نظر آ جائے کہ علی نے فرمایا ہو کہ رازق تو اللہ ہے، جاؤ جا کے اللہ سے مانگو، ہم نے تمہیں اللہ تک پہنچا دیا ہے۔ پہنچانے کا وسیلہ تو یہ ہے لیکن چلو پہنچا دیا نا، تو اب جاؤ جا کے اللہ سے مانگو۔ کیوں؟ اور ایسا کوئی ایک واقعہ بھی آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ وہ مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور کس طرح سے مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مدد کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ مدد کرنا ما فوق الاسباب، یعنی اسباب سے بالا تر ہو کے مدد کرنا، یعنی اسباب کو استعمال ہی نہ کرنا۔ ایک ہوتا ہے کہ مدد کرنا ما تحت الاسباب، یعنی اسباب کے ساتھ مدد کرنا۔ مثلا جیسے آپ کوئی مریض ہو، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور جا کے اسے کہے کہ میرے سر میں درد ہے، تو ڈاکٹر اس کو کیا کرے گا؟ دوائی دے گا۔ یہ ہے اسباب، دوائی سبب بن رہی ہے۔ تحت الاسباب یعنی اسباب کے زیر، اسباب کے تحت مدد کرنا، یہ اسباب کے تحت مدد ہو رہی ہے۔ کوئی آیا مدد مانگی اور آ کے کہتے ہیں جی میں بہت غریب ہوں، میری کچھ مدد کر دیں، اس کو کچھ روپے دے دیے، اس کی کچھ مالی مدد کر دی، اس کو کوئی غذا کھانے کو دے دی، یہ تحت الاسباب یعنی اسباب کے ساتھ مدد کی جا رہی ہے۔
اور فوق الاسباب کے اسباب کے بغیر مدد کرنا، یہ صرف اوصیاء و انبیاء کا کام ہے کہ وہ اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں موجود ہے کہ اندھے کو بینا کر دیتے تھے، تو ان کے پاس جب لوگ آتے تھے تو وہ کوئی میڈیسن تو نہیں دیتے تھے نا، وہ تو ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب، بغیر اسباب کے مدد کرنا۔ مردے کو زندہ کر دیتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ وہ آکسیجن لگاتے تھے کہ کیا کرتے تھے؟ کچھ ایسا نہیں کرتے تھے، بس وہ دعا کرتے تھے، بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے، قُم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ فوق الاسباب مدد ہے۔ تو یعنی دونوں طرح کی مدد پہ یہ ہستیاں قدرت رکھتی ہیں، ان کو اسباب کے یہ محتاج نہیں ہیں۔ کیوں یہ اسباب کے محتاج نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے، اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، تو اللہ نے کچھ ایسی ہستیاں پیدا کرنی تھیں کہ جو بغیر اسباب کے بھی مدد کریں، تو پتہ چلے کہ اللہ کی مدد کیسی مدد ہوگی۔ تو اس میں اب مولا کائنات کے پاس ایک مرتبہ عمار یاسر آئے، یا علی بہت غربت ہے اور بہت قرضہ ہے میرے سر پہ، میری مدد کیجیے۔ اب مولا کائنات حکم دیا کہ اے عمار جاؤ اس پتھر کو جا کے میرا نام لے کے اس پہ ٹھوکر مارو، تو اس وقت اور اس سے کہو کہ سونے کا ہو جائے۔ تو مولا کائنات کا یہ واقعہ مستند کتاب میں نعیم الابرار میں بھی موجود ہے۔ تو اس نے ایسا ہی عمار نے کیا اور وہ سونے کا بن گیا۔ یہ کون سی مدد ہے؟ فوق الاسباب، یعنی اسباب کے محتاج نہیں ہے کہ پیسہ ہی دیں گے، وہ تو جس وقت چاہے خواب کو حکم دے تو وہ سونا بن جائے۔ تو یہ ان کے وہ تصرفات ہیں جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے اس امت کی عقل پہ کہ جب قرآن کھولتے ہیں اس میں پڑھتے ہیں کہ یونس جو ہے 40 سال تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور تسبیح کرتے رہے اور پھر زندہ سلامت پیٹ سے واپس بھی آ گئے، اور اس کے علاوہ انبیاء کے دیگر معجزات اس میں پڑھتے ہیں، ہر معجزے کا اقرار کر رہے ہیں، ہر چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ، اور اس کے علاوہ جب معصومین کے معجزوں کی بات آئے گی تو کہیں گے یہ تو عقل ہی نہیں مانتی۔ اب ان کی عقل کو کیا ہو جاتا ہے؟ قرآن سامت میں جو موجود ہے اس کو مانتے ہیں، قرآن ناطق کے معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ تو عقل کا قصور ہے نا، کہ انہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ آل محمد کے تصرفات ہیں جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، اور جو ان تصرفات کو نہیں مانے گا وہ ان کے فضائل میں کمی کر رہا ہے، اور اسی کو ہم اپنی زبان میں مقصر کہتے ہیں، صاد کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں۔ آج کل تو اردو ہی اتنی بگڑ چکی ہے نا اگلی نسل کی، یہ موبائل کی وجہ سے جو بچے ہیں آج کل کے سین کو صاد سے لکھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ جو ہے نا اردو کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں لفظ کی کہ صحیح بتا رہی، بچے چھوٹے بیٹھے ہیں، میم قاف نقطہ مالی مقصر صاد کے ساتھ، یعنی اس کو ہم اپنی زبان میں مقصر کہتے ہیں کہ جو معصومین کے فضائل میں کمی کرے اس کو مقصر کہتے ہیں، اور جو ان کے فضائل کو تسلیم کرے اس کو مومن کہتے ہیں، اور جو ان کے فضائل میں زیادتی کر کے ان کو رب سے ملا دے اس کو غالی کہتے ہیں۔ غالی اور مقصر کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں ان ہستیوں کو صحیح معرفت، حقیقی معرفت کے ساتھ سمجھنا ہے، ان کی حقیقی معرفت حاصل کرنی ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اسباب کے بغیر بھی مدد کرتی ہیں۔ کوئی ایک معجزہ تو نہیں ہے کہ جو میں اس وقت بیان کروں، تو ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر سکتی ہوں۔ اس وقت میں آپ کی بیداری کے لیے ذرا ایک معجزہ آپ کو بیان کرتی ہوں، امام زمانہ علیہ السلام کا۔ صلوات بارے دیگر صلوات اصفہان میں ایک شخص رہتا تھا، جعفر اس کا نام تھا، جعفر لال، اصفہان میں۔ تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے 25 دفعہ وہ کربلا جا چکا تھا، 25 مرتبہ وہ گیا، اور جو عرفہ کا دن ہے وہ کربلا میں گزارنے کا، یعنی 9 ذی الحج کربلا میں گزارنے کی تو ایک الگ ہی فضیلت ہے۔ کئی گنا حجوں کا ثواب ہے کہ 9 ذی الحج کوئی عرفہ میں گزارے، اور وہ 25 جو تھی روزے عرفہ وہ وہاں کربلا میں گزار چکا تھا، اور اس کو اب یہ 25واں عرفہ تھا جو وہ کرنے کے لیے کربلا جا رہا تھا۔
ہوا یہ تھا کہ جو روایت ہے یہ حسن ابتہی کی کتاب ہے ملاقات با امام زمان کا حصہ اول، اس میں موجود ہے، اور اس میں راوی کہتا ہے کہ وہ جو جعفر تھا نا، اس کے بارے میں لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، اس پہ شک کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ میں نے بہت کم وقت میں کربلا کا سفر طے کیا ہے اور میرے امام نے میری مدد فرمائی ہے۔ لوگ اس کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے، اس پہ ہنستے تھے، تو اس نے لوگوں کو بتانا ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ جو راوی ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اصفہان میں قبرستان اہل قبور کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، تو مجھے جعفر لعل پہ میری نظر گئی، تو میں نے اس سے راستے میں پوچھنا شروع کیا کہ وہ کیا معاملہ ہے جو لوگ تمہارے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ تو اس نے پہلے تو انکار کیا کہ نہیں، رہنے دو، بتانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس نے جب اصرار کیا تو اس نے بتانا شروع کیا کہ اگر سننا چاہتے ہو تو پھر سنو، پاکیزہ نیت کے ساتھ میری بات کو سنو۔ اور وہ بات یہ ہے کہ جب میں 25واں عرفہ کرنے کربلا جا رہا تھا تو راستے میں میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو یزد کا رہنے والا تھا، یہ بھی ایران کا ایک شہر ہے یزد۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میرا ہم سفر بن گیا، اس نے بھی کربلا ہی جانا تھا۔ تو اس طرح سے ہمارا ایک قافلے سے بھی ہمارا ملنا ہو گیا۔ تو چونکہ یہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا تو وہ یزد کا ایک شخص بھی ساتھ مل گیا، تو ان کی آپس میں کوئی دوستی ہو گئی۔ اب یہ قافلہ سفر طے کرتا ہوا جا رہا ہے کہ ایک وقت آیا کہ وہ جو شخص تھا یزد کا، وہ بیمار ہو گیا۔ راستے میں ہو جاتا ہے نا، زائرین میں سے کوئی بیمار بھی ہو جاتا ہے، اور آپ ذرا دیکھیے کہ اگر زائرین میں سے کوئی بیمار ہو جائے، اس کی خدمت کرنے کا کتنا بڑا مقام ہے، اور اس واقعے سے آپ کو بہت سی چیزیں بھی حل ہو جائیں گی۔ تو یہ کہنے لگا کہ وہ شخص بیمار ہو گیا۔ اب وہ قافلہ جو تھا ہمارا چھوٹا تھا، کم افراد پہ مشتمل تھا، اتنے میں ایک اور قافلہ پیچھے سے آیا، کیونکہ اگلا جو مقام تھا وہاں پہ ڈاکوؤں کا خطرہ تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب اونٹوں پہ سفر کر کے، پیدل سفر کر کے جایا کرتے تھے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب قافلہ بڑا ہو گیا تو انہوں نے چلنے کا ارادہ کیا کہ ظاہر ہے بڑا ہو گیا تو انہیں ڈر خوف نہیں ہے، ڈاکوؤں کو بھی وہ نہیں پہ حملہ کر سکیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ جانے لگے تو میں نے اس کو الوداع کہنے کے لیے اس کے خیمے میں گیا، تو وہ اس کی حالت پہلے سے بھی بگڑ گئی تھی، اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو میری 1 گھنٹے کے بعد ہی میری موت واقع ہو جائے گی۔ مومن ہے، اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کتنی سانسیں باقی، کتنا وقت باقی۔ تو کہنے لگا صرف 1 گھنٹہ تم رک جاؤ، کافر اگر نہیں رک رہا تو تم رک جاؤ، اور مجھے اپنے سواری پہ سوار کر لینا میری میت کو، تو جا کے کربلا میں مجھے دفن کر دینا۔ تو اور وہ بہت رو بھی رہا تھا، تو یہ کہنے لگا مجھے بہت ترس آیا، اور میں نے پھر ایسا ہی کیا کہ قافلہ تو چلا گیا، میں اس کے پاس رک گیا، اور واقعاً تھوڑی ہی دیر قافلے کو نکلے ہوئے ہوئی کہ اس کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ تو اب کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی وہ جو سواری تھی خچر، اس پہ اس کو باندھا، اور میں نے بھی کربلا کا رستہ لے لیا۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک ریت کا طوفان آیا، بالکل میں رستے سے بے راہ ہو گیا۔ اب مجھے رستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کربلا میں نے کدھر کو جانا ہے، اور جو قافلہ تھا اس کو بھی میں نہ پکڑ سکا، وہ قافلہ بھی بہت آگے نکل چکا تھا، اور میں اس پریشانی میں اس کی میت کو خچر پہ باندھا ہوا تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ میت تھی، اس میں ظاہر ہے جس چیز میں جان نہ ہو اس میں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بار بار خچر سے گر رہی تھی، میں پھر اس کو اٹھاتا، پھر باندھتا، وہ پھر تھوڑا سا چلتا، پھر وہ گر جاتی، نہ مجھے رستہ معلوم تھا، یہاں تک کہ میں تھک گیا اور میں رونے لگ گیا، اور میں نے رو رو کے یہ فریاد کی، یا ابا عبداللہ، یا مولا حسین میری مدد کیجیے، میں مشکل میں ہوں، میں آپ کے اس زائر کو لے کے کیسے کربلا تک پہنچوں۔ کہتے میں نے گریہ شروع کر دیا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ 4 سوار آئے ہیں گھوڑوں پہ سوار، اور ان میں سے ایک بہت ہی روحانی شخصیت ہے، نورانی شخصیت ہے، وہ دوسروں کو کام بتا رہی ہے کہ یہاں سے کھودنا شروع کرو۔ انہوں نے جب کھودنا شروع کیا تو نیچے سے ایک نہر نکل آئی، پانی نکل آیا، انہوں نے اس کی، اور آتے پہلے اس شخصیت نے مجھے کہا کہ اے جعفر تم میرے زائر کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے؟ تو یہ کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ آقا میں نے کیا سلوک کرنا ہے، میں تو پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کربلا تک کیسے لے کے جاؤں، مدد کیجیے۔ تو پھر کہتے انہوں نے حکم دیا، جس جگہ سے حکم دیا زمین کو کھودا، پانی نکل آیا، اس کو غسل دیا، اس کو کفن لے کے آئے تھے، کفن پہنایا، اور اس پہ نماز جنازہ پڑھی، اور اس کو بڑی اچھی طریقے سے کہتے اس طرح سے میرے خچر پہ باندھا کہ وہ پورے رستے ہلا نہیں، اور میں جب سفر شروع کیا تو مجھے لگا کہ میں بہت تیز چل رہا ہوں، قیول ارض، زمین سمٹ رہی ہے میرے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب مجھے کربلا کا سفید پل نظر آیا، میں نے اس کو عبور کیا تو مجھے پتا چلا کہ جو میرا قافلہ ہے میں اس سے بھی پہلے پہنچ چکا ہوں، وہ قافلہ 15-20 دن بعد آیا کربلا، اور جب وہ قافلہ کربلا پہنچا
تو وہ مجھے دیکھ کے بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ تم پہلے کیسے آ گئے؟ تو وہ کہتے کہ میں نے ساری داستان سنائی کہ اس طرح سے ہوا، مجھے میرے مولا نے پہنچایا۔ تو وہ بہت حیران ہوئے، تو کہتے کہ اس کو میں نے جا کے وہاں پہ جو کربلا کا قبرستان ہے وہاں پہ دفن کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے جب میں واپس اصفہان آیا، لوگوں کو یہ بات سناتا تھا تو لوگ میری بات کو یقین نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ کہتے کہ میں نے لوگوں کو بتانا چھوڑ دیا کہ ایک رات میں کھانا کھا کے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ دق الباب ہوا عشاء کے بعد، تو باہر ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ تم آؤ، تمہیں امام زمانہ علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ تمہیں امام علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ تو کہتے کہ جب میں اس آدمی کے پیچھے پیچھے گیا تو ایک بہت بڑی مسجد تھی جہاں پہ ایک ممبر لگا ہوا تھا، نورانی ممبر، اس پہ امام تشریف فرما تھے اور آپ کے آگے اتنا ہجوم تھا، یعنی آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے امام اگر پردہ غیبت میں ہیں تو شاید وہ پردہ غیبت میں فارغ ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی اپنے انقلاب کی تیاری کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، وہ ممبروں کو تقسیم کرتے ہیں کس جگہ پہ کس بندے کی ضرورت ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے بھی بہت سے واقعات ہیں کہ کس علاقے میں کس کو پڑھانا ہے، جو تو ممبر بی بی اور امام تقسیم کرتے ہیں نا وہ اسی طرح تقسیم ہوتے ہیں کہ جن ممبروں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ تو بعض اوقات بہت عجیب ہوتا ہے کہ کسی بندے نے پڑھنا ہوتا ہے تو ایک دم سے کوئی اور مسائل کچھ ایسے ہو جاتے ہیں، اس قسم کے واقعات، تو وہ بھی ایک تیاری کر رہے ہیں، وہ بھی ایک لشکر تیار کر رہے ہیں، اور وہ صرف ہماری تیاری کے منتظر ہیں، ہماری آمادگی کے منتظر ہیں۔ غائب وہ نہیں ہے، میدان سے غائب ہم ہیں، وہ تو امام حاضر ہیں، وہ تو میدان میں موجود ہیں، وہ تو اپنے لشکر کے انتظار میں ہیں کہ لشکر کب تیار ہو، کب ایسے بیدار ہو جائیں کہ مجلس عزا میں آئیں اور سوئیں نہ، مجلس عزا میں آئیں اور بیدار ہو کے مجلس سنیں، ایسے لوگ آئیں، انہیں ایسے لوگ چاہیے، اور یہ ممبر ہی ان کی تیاری کے لیے ہی ہمیں ملا ہے کہ امام کے ظہور کی تیاری سے ممبر سے ہونی ہے، ایسے افراد تیار ہونے جنہوں نے امام کے مددگار بننا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امام کے آگے ایک ہجوم تھا، تو میں نے سوچا کہ امام مجھے کہاں میری طرف توجہ کریں گے، تو کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے میرا نام لے کے مجھے بلایا اور کہا کہ تم نے جو واقعہ وہاں پہ ہوا تھا تمہارے ساتھ کربلا جاتے ہوئے، عرفہ کرنے جب تم جا رہے تھے، وہ لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں بتاؤں کیا، لوگ میری بات کو مذاق سمجھتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا لوگوں کی بات کی پرواہ نہ کرو، تم لوگوں کو بتاؤ کہ جو ابا عبداللہ کے زائر ہوتے ہیں، ابا عبداللہ ان کی کتنی فکر کرتے ہیں، ان کا کتنا خیال کرتے ہیں، ان کے راستے کی مشکلات بھی ابا عبداللہ میرے جد مظلوم حسین کی نظر میں ہوتی ہیں۔ تو توجہ فرمائی آپ نے کہ کتنے کریم امام ہیں کہ اپنے ظاہر کے ساتھ، تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ابھی یہ دنیا میں مولا کائنات تشریف نہیں لائے تو انبیاء کی مدد کر رہے ہیں، اگر یہ دنیا سے ہو کے چلے جائے تو وہ درجہ اولا مدد کر سکتے ہیں۔ اب اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ جی اب ہم یہاں بیٹھ کے مولا علی کو پکاریں گے تو شاید وہ ہماری سنیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے ایک عام انسان کا تصرف، انسان کی روح کا تصرف، جب روح انسان کے بدن سے نکلتی ہے وہ قید سے آزاد ہو جاتی ہے، کیونکہ روح کا تصرف بدن سے کہیں زیادہ ہے، جب تک وہ بدن کی قید میں ہوتی ہے اس کے اتنا زیادہ اختیارات نہیں ہوتے۔ اب اس کی ایک مثال نیند سے سمجھ لیں کہ جب انسان سوتا ہے اس کا ایک مثالی جسم اس کے بدن سے پرواز کرتا ہے اور اس کا رابطہ اپنی روح کے ذریعے ایک شعاع کی طرح بدن سے باقی رہتا ہے۔ اب وہ مثالی جسم چاہے کربلا جائے، کعبہ جائے، چند لمحوں میں چلا جاتا ہے، اور اس کے وہاں جا کے اس کے جانے کی جو خوشی ہے وہ بستر پہ پڑا ہوا جو مادی جسم ہے وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور اگر وہ وہاں پہ کوئی خواب میں پریشانی میں کسی غلط ویرانے میں ہے، پریشان ہے، تو پسینہ اس جسم کو آ رہا ہوتا ہے جو بستر پہ پڑا ہوا ہے، اس کو آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں جسموں کے درمیان تعلق ہوتا ہے، لیکن جب روح اس قید سے آزاد ہوتی ہے تو اس کو کتنی آزادی مل جاتی ہے۔ ایک عام بندے کو اتنی آزادی مل جاتی ہے، گناہگار بندے کو، خاکی کو، غیر معصوم کو، تو وہ معصوم ہستیاں جس طرح اپنی زندگی میں ہماری فریاد سنتی ہیں، جب وہ اس جسم سے ان کی روحیں آزاد ہوتی ہیں ان کے تصرفات کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی اسی طرح جس طرح اپنی زندگی میں مولا علی سے مدد، جب مولا موجود تھے لوگوں میں، اسی طرح سے مولا جب لوگوں میں موجود ظاہراً نہیں بھی ہیں تو تب بھی اس سے بڑھ کے مدد مانگی جا سکتی ہے، وہ آپ کی مدد کریں گے۔
اب دیکھیے امام کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سارے مسلمان یہ سلام پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ اب نماز میں تو تم نبی کو حاضر سمجھتے ہو تو سلام کرو، سلام تو زندہ کو ہی کیا جاتا ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے جو سلام کا جواب دے اسی کو سلام کریں گے۔ اب میں دیوار کو تو سلام نہیں کروں گی کیونکہ یہ تو جواب نہیں دے گی، یا میں کسی میت کو تو سلام نہیں کروں گی، وہ جواب نہیں دے گی۔ سلام تو میں اس سے کروں گی جس سے مجھے جواب کی توقع ہوگی۔ اب خدا ہمیں نماز میں کیوں کہتا ہے کہ ہر مسلمان سلام بھیجے نبی پہ؟ اب نماز میں تو نبی کو حاضر سمجھو، نماز کے بعد غائب سمجھو، یہ کیسے دوہری پالیسی ہے؟ جو نبی نماز میں تمہارا سلام سنتا ہے وہ نماز کے بعد بھی تمہاری باتیں سنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 محمد والے محمد، بلند تر صلوات۔ ایک شخص تھا، وہ نجف جا رہا تھا زیارات کے لیے، نجف کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں اس سے ایک جگہ پیاس لگی، وضو بھی کرنا تھا، تو ایک نہر کے پاس وہ رکا، وہاں پہ ایک شخص موجود تھا، تو اسے جب بات چیت شروع ہوئی، اسے پتہ چلا یہ نجف جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ جب تم نجف جا رہے ہو، بے مقصد جا رہے ہو، وہ کہاں تمہاری سنیں گے، وہ تو اب دنیا میں نہیں ہے، وہ تمہاری نہیں سن سکتے۔ تو کہنے لگا کہ تمہارا یہ عقیدہ ہوگا، میرا ایسا نہیں ہے، میرے امام اور ہادی وہ ہیں، وہ ہادی ہی کیا کہ جو کبھی ہدایت کرے تو کبھی نہ کرے، جو ہادی ہے وہ ہدایت ہمیشہ کرتا ہے، ہمارے ہادی ایسے ہیں، ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس جو ہادی ہیں وہ نہ صرف دنیا میں ہدایت کرتے ہیں، محشر بھی ان کے، وہ محشر کے بھی مالک ہیں، وہ ساقی کوثر ہے، وہ صاحب ساقی کوثر ہے، وہ جنت بھی ان کی ہے۔ تو وہ کہنے لگا اچھا اگر وہ اتنا ہی سننے والے ہوتے تو میں تو انہیں بڑے عرصے سے برا بھلا کہہ رہا ہوں، میں تو انہیں سب و شتم کرتا ہوں، تو اگر سننے والے ہوتے تو مجھے کوئی سزا دی ہوتی، مجھے پوچھا ہوتا، میری خبر لی ہوتی۔ تو تم تو بے مقصد جا رہے ہو نجف، تو اگر جاؤ تو جا کے ذرا میرا بھی پیغام دینا کہ میں اتنے عرصے سے جب آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں تو اگر سنتے ہوتے تو میرا جواب دیتے۔ اس نے اس کی یہ گستاخی درگزر کی اور کہنے لگے یہ مولا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس سے الوداع کہا اور نجف چلا گیا، اور نجف جا کے مولا کی زیارت پڑھی، زیارت کرنے کے بعد نماز زیارت پڑھی، اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے آنے لگا تو امام علیہ السلام کی طرف سے اس کو وہاں رکنے کا حکم دیا، اور مولا نے اس سے یہ فرمایا، اسے کلام کی اور یہ فرمایا کہ وہ جب تم آ رہے تھے تم نے اس بندے کا پیغام مجھے کیوں نہیں دیا جو مجھے یوں کہہ رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں نے اس لیے پیغام نہیں دیا کہ میں اس کے گستاخانہ الفاظ آپ کی خدمت میں کیسے پیش کرتا۔ تو امام نے فرمایا کہ اس کو جا کے کہو میں اس کی ساری باتیں سنتا ہوں، میں اس کی ساری باتیں سنتا ہوں، صرف اس کے ایک جملے کا لحاظ جو ہے وہ مجھے روک دیتا ہے کہ میں اسے کوئی سزا نہیں دیتا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ مولا نے بتایا کہ ایک دفعہ یہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور عاشورہ کا دن تھا، تو اس نے ایک چلو پانی لیا ہاتھ میں اور یوں اچھال کے پھینک کے کہنے لگا کہ کیا ہوا، حسین نے ایک بوند پانی ہی تو مانگا تھا، یہ امت دے دیتی۔ یعنی درد دل کے ساتھ اس نے یہ جملہ کہا تھا، اور اس جملے کی وجہ سے میں اس کا لحاظ کر کے آج تک میں نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ تو یہ جب واپس آیا اور وہیں پہ وہ شخص، امام نے فرمایا جب تم اسی رستے سے جاؤ گے وہ وہیں بیٹھا ہوگا، تو واقعی یہ جب واپس آئے اسی رستے پہ وہ بیٹھا تھا، اس نے امام کا جب پیغام دیا تو اسی وقت اس آدمی کے قدموں میں گر پڑا کہ یہ جملہ جب میں نے ادا کیا تھا میرے پاس تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور یہ اس ہستی نے سن لیا۔ یہ ہے تصرف امام کا جن کو ہم امام مانتے ہیں، یہ ہیں ان کے فضائل کہ جن کے فضائل بیان کرنے سے انسان قاصر ہے، جنوں انس قاصر ہیں۔ تو ہم اس علی سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے کہ جو مدد کر سکتا ہے؟ تو بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے اتنا کہوں گی کہ مولا کائنات کے بارے میں ان کی سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ انہیں پہچانا نہیں گیا۔ بس آج میں مختصر سا اتنا سے ہی بتاؤں گی اور پھر مصائب کی منزل کی طرف آ جاؤں گی کہ ایک حافظ غلام سرور ہیں، ابھی بھی حیات ہیں غالباً، اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، تو حد 50-40 سال یا 50 سال پرانی بات ہوگی۔ تو ان کی ملاقات ہوئی تھی امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، صلوات پڑھے مولا۔ تو وہ
پاکستان کے سیالکوٹ کے علاقے کے رہنے والے ہیں، تو ان کی 51 منٹ انہوں نے مولا سے ملاقات کی تھی، کیونکہ یہ جو ہے نا حافظ سرور خود ان کی زبان سے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ یہ ان کی ایک ویڈیو تھی، تو اس میں انہوں نے خود یہ بتایا کہ وہ وہابی اہل سنت بھی نہیں کہتے، میں وہابی خاندان سے تھا، حافظ غلام سرور نام ہے، تو کہتے ہیں میرے والدین کہتے ہیں کہ بہت زیادہ غریب تھے، انہوں نے میری پڑھائی کے لیے مجھے صاف کہہ دیا کہ ہم تمہیں پڑھا نہیں سکتے، تو وہیں سیالکوٹ کے تو مولانا ابراہیم تھے، ان کے پاس میں نے قرآن حفظ کیا، انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر مشکات شریف بھی مولانا ابراہیم سے پڑھی، اور اس کے بعد وہ مولانا ابراہیم یہ کہنے لگے کہ اے غلام حافظ سرور، اگر تم مصر میں جو ہے جامعہ ازہر میں چلے جاؤ تو تمہاری اور زیادہ ویلیو بڑھ جائے گی، تم اور بڑے عالم بن جاؤ گے۔ جامعہ ازہر بہت بڑا ادارہ ہے اہل سنت کا جو کہ مصر میں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس زمانے میں ظاہر ہے کہ پیسے اتنے پاس نہیں تھے، تو کہتے ہیں میں نے پیدل سفر کیا اور 1 سال 4 مہینے سفر کر کے میں مصر پہنچا، جیسے تیسے بھی یونیورسٹی پہنچ گیا، مصر کی جو الازہر یونیورسٹی ہے وہاں پہنچ گیا، اور جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پہ انہوں نے مجھے ظاہر بہت ذہین تھے اور بہت سارا انہوں نے تاریخ کی بھی بہت سی کتابیں تو حفظ تھی، قرآن تو حفظ تھا ہی، کتابیں حفظ تھی، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کبھی یورپ مناظرے کے لیے بھیجتے تھے، کبھی کہیں بھیجتے تھے، تو میں ہر جگہ سے جیت کے آتا تھا، تو اب انہوں نے یہ طے کیا کہ مجھے مناظرے کے لیے نجف بھیجیں گے، لیکن وہ مناظرے کے لیے بھیجنے سے پہلے انہوں نے وہ جو وہاں کے ایک بہت ہی اعلیٰ سرپرست تھے، انہوں نے اپنی بیٹی جس کا نام عائشہ تھا اس کا رشتہ میرے سے کر دیا، نکاح کرنا چاہا، تو جب نکاح کرنے کا وقت آیا تو وہاں کے جو پرنسپل تھے جامعہ ازہر کے، ان کا نام ہے محمود شلتوت ان کا نام ہے، تو کہنے لگے ان سے کہا کہ آپ اس کا نکاح پڑھا دیں، تو وہ کہنے لگے جب نکاح پڑھنے کا وقت آیا تو میں نے ان سے کہا کہ میرا نکاح جو ہے محمود شلتوت نہیں پڑھائیں گے، بلکہ میں کسی کافر سے نکاح پڑھواؤں گا، کسی غیر مسلم سے نکاح پڑھواؤں گا، تو وہ کہنے لگے وہ جو ان کے جو سسر بننے تھے انہوں نے کہا کہ تمہارا تو لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے، غیر مسلم تو نکاح پڑھا ہی نہیں سکتا، تو کیا تم خود پڑھ لو پھر؟ تو وہ کہنے لگے میں نے کہا نہیں میں خود بھی نہیں پڑھنا، کوئی غیر مسلم، کوئی کافر دیکھ لو، کوئی سکھ دیکھ لو، کوئی ہندو دیکھ لو، وہ اپنے طریقے سے میرا نکاح پڑھا دے، میں سب کے نکاحوں کے طریقے جانتا ہوں، میں نے تاریخ کا مطالعہ کر رکھا ہے، ہر کوئی کس طرح سے نکاح پڑھاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جب پریشان ہو گئے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تاریخ ابن ہشام اٹھا کے دیکھو، تاریخ ابن ہشام میں یہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جناب خدیجہ کبریٰ سے ابو طالب نے پڑھایا تھا، اور ابو طالب کے بارے میں تمہاری ساری کتابیں کہتی ہیں وہ کافر ہے، تو جب نبی کا نکاح کافر پڑھا سکتا ہے تو میرا کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ تو اصل میں مقصد یہ تھا، وہ انہوں نے جب یہ بات سنی نا تو کہنے لگے ہم سمجھ گئے تم کیا کہنا چاہتے ہو، ہم سمجھ گئے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، اور تم نے تو ہماری آنکھیں کھول دی۔ اس کے بعد سے انہوں نے یونیورسٹی میں لکھ کے لگا دیا کہ ابو طالب کو کافر کہنے والا خود کافر ہے۔ طالب کی شان پر بلند سے بلند تر صلوات۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی مجھے انہوں نے تیار کیا، اچھا جاؤ شام جاؤ، شام میں یہ تھے وہاں پہ شام چلے گئے، اور شام سے تم پھر نجف جاؤ اور وہاں جا کے مناظرہ کرو۔ تو یہ کہنے لگا کہ میں نے یہ سوچا کہ جب میں نجف جاؤں گا اور وہاں مناظرہ کروں گا، اسے تو یہی تھا نا کہ میں ہر جگہ سے جیت جاتا ہوں، تو کہنے لگا کہ میں نے سوچا، یہ میں نے اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنی ہیں، کہ میں نے سوچا کہ جب میں نجف جاؤں گا وہاں کا مناظرہ جیت جاؤں گا تو پاکستان کے شیعوں کا علاج تو میں خود ہی کر لوں گا، ان کو تو میں خود ہی دیکھ لوں گا، آسان ہو جائے گا میرے لیے کہ جب میں نجف سے مناظرہ جیت لوں گا تو میرے پاس تو بڑی قوت آ جائے گی۔ تو کہنے لگے کہ میں اس ارادے سے نجف گیا، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لیا اور نجف گیا۔ جب کہتے کہ میں ابھی جہاز پہ تھا تو نیچے مجھے کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آئی، تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ جب جہاز ہمارا لینڈ کیا، ہوٹل میں سب نے اپنا سامان رکھا، تو کوئی تو سونے لگا تو کوئی کھانے لگا، میں سیدھا وہ چمکتی ہوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے نکلا،
کہ وہ کیا تھی، تو وہ روزہ مبارک تھا، اور کہنے لگا مجھے تو کوئی قدر نہیں تھی علی کی، میرے نزدیک تو علی کی کوئی عظمت نہیں تھی۔ میں نے کہا دیکھو تو صحیح یہ کیا ہے چمکتے ہوئی چیز، تو کہتے نہ میں نے کوئی زیارت کی تمیز نہ کسی چیز کی، میں اندر چلا گیا دیکھا کتنا خوبصورت بنا ہے، سونا کتنا لگا ہے، تو جواہرات کہاں کہاں لگے، بس ان چیزوں پہ کہتے میرا دھیان تھا، مجھے نہیں پتا تھا زیارت کیا چیز ہے، تو شیعہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ آ کے۔ تو اس کے بعد کہتے بس میں جائزہ لے کے واپس آ گیا۔ اب میں اپنی جوتیاں پہن رہا تھا کہ اتنے میں ایک پاکستانی جعفریہ کالونی کا وہ بندہ ہے، اور مولانا صادق ان کا نام ہے، اور وہ محسن الحکیم کے زمانے کی یہ بات ہے۔ محسن الحکیم مرجعیت ان کی تھی اس وقت عراق میں، تو محسن الحکیم کے وہ ٹرانسلیٹر تھے، یعنی ان کے پاس محسن الحکیم کے پاس جب خطوط آتے تھے نا اردو میں، تو ان کو وہ عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے محسن الحکیم کو بتایا کرتے تھے کہ یہ مسئلے آپ سے مسلمانوں نے پوچھے ہیں، انڈیا سے یہ مسئلے، پاکستان سے یہ مسئلے، وہ ٹرانسلیٹ کرتے تھے، پھر ان کی عربی کو اردو میں کر کے جواب دیا کرتے تھے۔ تو ان کو پتہ تھا کہ ایک مناظر آ رہا ہے شام سے، تو یہ جب جوتیاں پہن رہے تھے تو وہ پاس گئے اور جا کے انہوں نے بات چیت کی کہ آپ مجھے لگتا ہے، حلیہ دیکھا نا کہ آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہندوستان سے ہیں یا پاکستان سے، تو وہ کہنے لگے میں پاکستان سے ہوں، عربی میں بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا پاکستان سے ہیں تو پھر اردو میں بات کریں، انہوں نے اردو میں بات شروع کی، تو کہا کہ اچھا زیارت کر رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا، وہ جو تھے مولانا صادق سفید، انہوں نے سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا، سید تھے، تو انہوں نے کہا زیارت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جس کے لیے آپ آئے ہیں۔ کہتے میں زیارت کے لیے تو نہیں آیا، میں تو مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ ہیں وہ کہ جن کے ساتھ خط و کتابت ہوتی رہی اور مناظرے کے لیے، پھر ان پہ بات کھل گئی کہ اچھا یہی ہے جو شام سے آئے ہیں مناظرہ کرنے۔ تو انہوں نے کہا چلو آپ کو محسن الحکیم اپنے آقا جو ہیں ان کے پاس آپ کو میں لے چلوں۔ تو انہوں نے کہا چلو۔ جب وہ چلے گئے تو وہ کہنے لگا، یہ جو حافظ سرور یہ کہنے لگا کہ میری حلیہ ایسا تھا کہ لمبے لمبے بال تھے، اس زمانے کے حساب سے فیشن کیے ہوئے تھے، داڑھی کی بھی مجھے کوئی اتنی نہیں تھی تمیز کہ میں نے رکھی ہو۔ تو ان کے جو طالب علم تھے وہ آپس میں کانوں میں باتیں کرنے لگے، محسن الحکیم کے جو طالب علم تھے۔ تو محسن الحکیم جو ہے انہوں نے انہیں سمجھایا کہ ہمارے مہمان ہیں، آپ نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی۔ اب یہ وہاں جب گئے تو محسن الحکیم بہت بڑے عارف، بہت بڑے مجتہد، جن کے علم کا اور جن کے روحانیت کا کوئی عام اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اب یہ محسن الحکیم نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے مناظرے کے لیے جو سوالات تیار کیے کسی کو بتائے ہیں کہ نہیں بتائے؟ انہوں نے کہا، اس نے حافظ سرور نے کہا میں نے نہیں کسی کو بھی نہیں بتائے۔ کہا اپنی فیملی کو؟ کہا کہ نہیں میں نے کسی کو بھی نہیں بتائے، وہ سوال پوشیدہ ہیں۔ پھر محسن الحکیم نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو آپ کے سوال بھی بتا دیں اور جواب بھی بتا دیں، ہم آپ کو آپ کے سوال بتا دیں تو کیا پھر بھی آپ مناظرہ کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مناظرہ تو میں کروں گا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے سوال جانتے ہو؟ تو محسن الحکیم نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، اور ذریعہ مقدس سے مولا کائنات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ صاحب قبر تمہیں بتائیں گے، تمہارے سوال بتائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ صاحب قبر جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جن کو 1300-1400 سال ہو گئے ہیں زیر قبر، یہ میرے سوال کیسے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ خود ہی دیکھ لیں کیسے جانتے ہیں، چلیں آپ کو لے چلتے ہیں۔ ان کے روضہ مبارک پہ لے گئے، کہتے ہیں لے جا کے انہوں نے ان کے حکم سے، کیونکہ اس وقت کے وہ مرجع اعلیٰ تھے، انہوں نے حکم دیا، حرم خالی ہو گیا۔ اور اس وقت پارٹیشن نہیں تھی کہ لیڈیز اور جینٹس کی الگ پارٹیشن ہے نا، چھوٹی سی پارٹیشن، وہ نہیں تھی، بلکہ گول چکر جو ہے وہ زری کا انسان لگا سکتا تھا۔ تو اب یہ جب حرم خالی کروایا، ان کو زری کے پاس بٹھایا، باہر سے تالا لگا دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو چابیوں کی آواز سنی تو مجھے پتا چلا کہ تالا لگ گیا اور میں اندر ہوں۔ تو کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ یہاں پہ چاہے پلر کے پیچھے کہیں کوئی بندہ چھپا ہو اور مجھے مار دے تو میں کسی کو بلانے وقت کے لیے بھی نہیں ہوں، میں نے کیا غلطی کی یہاں پہ آ کے، کوئی مجھے مار دے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تو اتنے میں کہتے ہیں کہ میں نا دیکھنے لگا کہ میں کہیں کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہے، کہتے کہ میں نے پورے حرم کے نا وہ اندر کا جو حصہ ہے اس پہ چکر لگانا شروع کیے۔ میں نے 2 چکر لگائے، تیسرا چکر آدھا ہوا، میں نے دیکھا تو کسی کو نہیں، کوئی نظر نہ آیا، لیکن جب تیسرا چکر آدھا ہوا تو قالین کے اوپر ایک کاغذ ہوا کے ساتھ ہلتا ہوا میرے پاس سامنے نظر آیا۔ میں نے کاغذ کو اٹھایا تو اس پہ میرے 3 سوال بھی تھے، ان کے جواب بھی تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ
میں حیران کہ یہاں کوئی ہے نہیں, کوئی تو ہوگا نا جس نے کاغذ رکھا ہے. کہتے میں نے دوبارہ تلاش شروع کر دی, دوبارہ میں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا, کوئی نظر نہ آیا. میں نے کہا کمال ہو گیا. اس کے بعد کہتے کہ میں نے وہ جو جالیاں تھیں ان کے اندر دیکھا کہ یہ شیعہ اندر کیا دیکھتے ہیں, یہاں سے لپٹ لپٹ کے دعائیں کرتے ہیں, روتے ہیں, یہ اندر کیا دیکھتے ہیں. کہتے جب میں نے اندر دیکھا تو میں نے وہ دیکھا جو کبھی کسی نے نہ دیکھا. ایسی میری قسمت ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ناپ تک اتنی میں نے زیارت کی مولا کائنات. کیسی خوش نصیبی ہے اس شخص کی, کیسی خوش نصیبی ہے. تو اس وقت انہوں نے پوچھا, حافظ سرور نے پوچھا, کہتے کہ میں محو ہو گیا ان کی زیارت میں. حالانکہ سوالوں کے جواب آ گئے تھے, میں ان سے اپنی بات چیت لمبی کرنا چاہتا تھا, میں ان کی آواز سننا چاہتا تھا. جیسا کہ موسیٰ سے اللہ نے اتنا ہی پوچھا تھا کہ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. موسیٰ نے لمبی تفصیل بتانا شروع کر دی. تو کیوں بتانا شروع کر دی؟ اس لیے موسیٰ نے کہا کہ میں نے بتائی کہ میں اپنے اللہ سے گفتگو کو بڑھانا چاہتا تھا. تو بس مجھے بھی اس وقت مولا علی, اب یہ پہلی دفعہ کہتے ہیں میں نے لفظ مولا منہ سے ادا کیا کہ مجھے بھی مولا علی سے گفتگو کرنا تھی. تو میں نے ان سے سوالات دوبارہ, پہلے میں نے کچھ آیات محکمات کے بارے میں پوچھا, پھر ان سے میں نے پوچھا کہ آپ راسخون فی العلم ہیں تو آپ مجھے یہ میرے سوالات کے جوابات بھی دیجیے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کس زبان میں میرے سے بات کرنا چاہو گے, کیونکہ سیالکوٹ کے تھے. تو کہنے لگے کہ عربی تو مجھے بے شک آتی تھی, لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں پنجابی بولتا ہوں. تو کہنے لگے کہ اس وقت مولا نے میرے ساتھ پنجابی میں بات کی. ماشاء اللہ, چمکتا ہے کاف لاکھ پر مورے مبین ایسا, کہاں ہوگا ولایت کی انگوٹھی میں ندی ایسا, خدا محفوظ رکھے چشم بس سے اس نے ایسا. بڑی مشکل سے پایا ہے نبی نے جان نشین ایسا. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد ہے. اچھا مدد ماری ہے, مولا کا اتنا نام بلند ہے, اور آپ جواب کیسے دے رہے ہیں؟ دمس کلندر علی علی, نا دمس کلندر علی علی, من کنتو مولا علی علی, من کنتو مولا علی علی, علی حسنین کے بابا علی علی, سب کا مولا علی علی. نام چلیں گے بڑھ بڑھ کے پیئیں گے اور یاد چلیں گے, وہ ہم سے کہیں گے, ہم سے نہ تبر کو, وہ ہم سے کہیں گے سی دے دو, ہم ان سے کہیں گے اس کو ملے گی, اس کو ملے گی, دل سے کہے گا, دل سے کہے گا. جس نے مراد پالی ہاتھ رکھ کے نعرہ لگائے, نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا حیدری. یہ میں مولا کی بہت امیر ہے مولا کی. اب ایسے میرا کوئی اتنی ماشاءاللہ کوئی نہیں, مگر خدا نے اس نعرے کے سب کے حج زیارات, اور سب سے پہلے میں نجف بنانا جب کیا 22 سال کا تھا, اس وقت یعنی 9-10 سال میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ. یہ کہ حلال کمائی سے تو آپ نعرہ گائے گا تو بڑی مرادیں ملتی ہیں. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد ان مولا نے, ظاہر ہے جو امام ہوتا ہے وہ تو کسی ٹرانسلیٹر کا محتاج نہیں ہوتا. اب آج جو یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کیسے مدد کر سکتے ہیں, وہ تو اب اس دنیا سے جا چکے ہیں. یہ ان ہستیوں کا جانا ہمارے جانے کی طرح نہیں ہوتا, بلکہ کتاب العیون میں یہ روایت موجود ہے, اور حافظ سرور نے ہی یہ روایت سنائی کہ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مجھے علی کیسے ملے ہوں گے, تو وہ یہ سن لیں کہ ان کا جانا ہمارے جانے کی طرح نہیں ہوتا. خود کتاب العیون میں واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ مدینے کی گلی سے مولا علی گزر رہے تھے, تو سامنے سے خلیفہ اول تشریف لا رہے تھے, اول آ رہے تھے. تو اول نے مولا کائنات سے کہا کہ علی کیا ہی ہوتا کہ آپ بھی میری بیعت کر لیتے, تو یہ مسئلے ہی ختم ہوتے, جھگڑا ختم ہو جاتا. تو مولا نے فرمایا میں بیعت کیسے کر لیتا جبکہ تم میری بیعت غدیر میں کر چکے تھے, غدیر یاد نہیں ہے کیا تمہیں؟ تو کہنے لگے اول کہ مجھے تو تھوڑا سا بھول رہا ہے, کچھ اتنا یاد نہیں. تو پھر مولا نے فرمایا اگر وہ غدیر میں جو اعلان کروایا تھا رسول نے, وہی رسول آج پھر تمہیں دوبارہ یاد کروا دے
تو کیا مان لو گے؟ تو اس نے کہا ہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، چلو اگر ہو گیا تو میں مان لوں گا اور میں آپ کی بیعت کر لوں گا اور خود اپنی خلافت سے ریزائن کر دوں گا۔ تو انہوں نے مولا کائنات نے کہا چلو پھر مولا کائنات، یہ کتاب العیون میں یہ واقعہ موجود ہے، تو مولا کائنات نے ساتھ لیا اور مسجد قباء میں چلے گئے۔ مسجد قباء میں جب گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول عبادت ہیں۔ جب تسبیح سے فارغ ہوئے تو مولا نے آگے بڑھ کے پوچھا یا رسول اللہ یہ اول جو ہے یہ کہہ رہے ہیں میں ان کی بیعت کر لوں، تو کیا میں ان کی بیعت کر لوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کیا ان کو یاد نہیں ہے کہ میں نے علی کی بیعت غدیر میں کروا دی تھی؟ تو جب یہ نہیں ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جانا ہمارے جانے کی طرح نہیں ہوتا ہے، تو وہ اپنے یعنی وہاں پہ رسول خدا مسجد میں موجود تھے، تو اسی طرح سے مولا کائنات نے اپنی زیارت کروائی۔ تو یہاں پہ یہ بندہ جو ہے یہ کہتا ہے، اس چیز کو مانتا ہے کہ وہ جو رسول اللہ کی زیارت کی تھی اول نے، اس میں کمال اول کا نہیں تھا، کمال مولا علی کا تھا، اور میں نے جو مولا کائنات کی زیارت کی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں کسی قابل نہیں ہوں، بلکہ محسن الحکیم کی وجہ سے میں نے زیارت کی۔ علی سمجھتا ہے رحمان کے ارادوں کو، علی سمجھتا ہے رحمان کے ارادوں کو، علی کا کام نبھانا نبی کے وعدوں کو، علی کا پیار نہیں ہر بشر کی قسمت، یہ میرا تحفہ ہے نعمت حلال زادوں کو۔ حیدری 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 شان من عظمت پر بلندیوں پر بلند سے بلند صلوات۔ اب جب اس نے زیارت کی تو اب اس کی طبیعت ہی منقلب ہو چکی تھی۔ اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اب آپ جب گئے تھے تو کیا تھے، تو نکلے وہاں سے تو کیا تھے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جب میں گیا تھا تو کچھ اور تھا، باہر آیا تو کچھ اور تھا۔ پھر انہوں نے میرے سے پوچھا کیا ابھی بھی مناظرہ کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ کھینچ لی کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس مناظرہ نہ کرنے کی وجہ سے میرے بڑے میرے سے ناراض ہو گئے۔ تو کہتے ہیں میں نے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو مولا نے یہ کرم میرے پہ کیا وہ کس لیے کیا؟ کہتے ہیں یہ بھی سن لیں کہ وہ کرم جو کیا میرے پہ اس لیے کیا کہ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ نے میرے پہ اتنا کرم کیسے کیا کہ مجھے میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں، آپ کی آواز سن رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو تو نے اپنے نکاح کے وقت میرے بابا ابو طالب کی حمایت کی تھی، یہ اس کے بدلے میں میں نے تم پہ یہ کرم کیا ہے کہ میرے بابا کی جو تم نے حمایت کی تھی۔ تو یہ کہنے لگے کہ حافظ سرور یہ کہنے لگے کہ میں نے اس کے بعد جو سوالات تھے پوچھے گئے کہ وہ کون سے سوالات تھے جو آپ نے پوچھے مولا کائنات سے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ایک سوال سب سے پہلے پوچھا وہ یہ تھا کہ آپ ہیں مشکل کشا۔ میں نے کہا نا کہ اسی واقعہ سے کئی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ ہیں مشکل کشا، تو کربلا میں اپنی اولاد کی مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ اپنے بیٹے حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے فرمایا، مجھے کہنے لگے کہ اے غلام سرور تم بے وقوف ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، عقل سے نہیں سوچتے۔ تو یہ میں بات کہوں گی کہ ہمارے درمیان بھی اکثر مسائل اس لیے کہ ہم انہیں عقل سے نہیں سوچتے۔ مولا نے فرمایا کہ تم عقل سے نہیں سوچتے۔ مدد کس چیز کا نام ہے؟ مدد اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو جس کی مدد کی جا رہی ہے اسے کوئی فائدہ بھی ہو۔ تو یہ کیا اس وقت میری اپنے بیٹے کے لیے یہی سب سے بڑی مدد تھی کہ مشیت الہی میں انہوں نے جس منزل سے گزرنا تھا اس منزل کے لیے میں نے ان کا حوصلہ بنایا، میں نے ان کا حوصلہ بنایا۔ یہ جو میں نے ان کا حوصلہ بنایا یہی میری مدد تھی۔ اور کیا مدد یہ تھی کہ میں مشیت الہی کے خلاف درس پڑھاتا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ نہ کرو، بلکہ تم یہاں سے ایسے ایسے ادھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں بچا لیتا ہوں، تو اپنے مکہ واپس چلے جاؤ؟ یہ مدد نہیں ہے۔ مدد کہتے ہیں کہ مدد یہی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی مدد یہ کی کہ جس مشیت الہی، جس وعدہ الہی کو پورا کرنا تھا اس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو جو تسلی دی، جو حوصلہ دیا، وہ اس کی مدد تھی۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کی مدد کس طرح کی مدد ہے، آپ کس طرح مدد کرتے ہیں، کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ کے مدد کرنے کی؟ تو اس وقت کہتے ہیں کہ انہوں نے سورہ حدید کی آیت پڑھی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لِيَعْلَمُوا مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ،
یعنی اس میں خدا فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور غیب میں اس کے رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے. تو جب اسی لیے اللہ کی بھی مدد کرتا ہے، رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ مولا اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے دین کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے، اور واقعاً اللہ کے دین کو بچانے والا یہی گھرانہ ہے، یہی اللہ کی مدد ہے. کیونکہ اللہ نے اس دنیا میں زمین پہ خدا جسم و جسمانیت تو رکھتا نہیں ہے نا کہ وہ آ کے اپنے دین کو بچائے گا، تو اس نے اپنے خاص نمائندے اور حجتیں دنیا میں بھیجی کہ جنہوں نے ہر طرح کی قربانی دے کے دین الہی کو بچا لیا. تو بس مومنات یہی وہ مجالس حسینی ہیں. آج حسین کی قربانی کی عظمت کو سمجھنا ہے، مولا حسین کی عظمت کو سمجھنا ہے کہ دین کی خاطر کس طرح سے امام مظلوم نے، امام عالی مقام نے اپنے گھر سے ہر طرح کی قربانی کو لا کے پیش کر دیا. وہ قربانیاں میرے آقا مظلوم نے کربلا میں دی ہیں کہ ہماری تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ اتنی زیادہ ایک ہی دن میں جس گھر سے 72 لاشیں نکلے. مولا حسین کی مظلومیت تو میں کہاں سے شروع کروں، کہاں سے میں مولا حسین کی مظلومیت کا آغاز کروں؟ مولا کی مظلومیت کو مدینہ سے آغاز کروں کہ جب اپنے نانا کے وطن کو چھوڑ رہے ہیں، جب مدینہ کو خیر بات کہہ رہے ہیں، جب مدینہ ویران ہو گیا، روح مدینہ کربلا کی طرف چل پڑی کہ جس وقت امام علیہ السلام ان گلیوں کو دیکھتے تھے مدینہ سے نکلتے وقت اور کہتے ہوں گے کہ اے گلیوں اب حسین یہاں نہیں آئے گا، اے گلیوں تمہارے دامن میں حسین کا بچپن ہے، یہاں پہ حسین کھیلا کرتے تھے، یہاں پہ حسین رہا کرتے تھے، اب حسین جا رہا ہے اور ایسا جا رہا ہے کہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. امام مظلوم جانتے ہیں کہ ان کی منزل کیا ہے اور وہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. مدینہ سے نکلے اور امام علیہ السلام کی مظلومیت کا اندازہ اس چیز سے کریں کہ جب نکل رہے ہیں تو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے نکل رہے ہیں جو حضرت موسیٰ مصر سے نکلتے ہوئے تلاوت کر رہے تھے، کہ جس میں یہ فرما رہے تھے کہ جناب موسیٰ فرما رہے تھے کہ میں نکل رہا ہوں یہاں سے خوف کی حالت میں. امام خوف کی حالت میں نکلے ہیں وہاں سے، اور اپنا کنبہ ساتھ لے کے، چھوٹے بچے ساتھ ہیں کہ جن کو لے کے امام کی مظلومیت کو میں کہاں سے بیان کرنا شروع کروں؟ ہم تو صرف 6 ماہ کے لیے اصغر پہ روتے ہیں نا. میں آپ کو آج ایک روایت یعقوبی سے بتاتی ہوں، تاریخ یعقوبی اور مقتل کی دوسری بڑی کتابوں میں بھی میں نے یہ روایت خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے کہ ایک بچہ امام کا 10ویں محرم کو کربلا میں پیدا ہوا تھا، کربلا میں پیدا ہوا تھا. وہ ایک دن کا مولود ایک دن کا تھا. روایت تاریخ یعقوبی میں بھی لکھی ہے، دیگر کتابوں نے بھی لکھی ہے کہ جب امام کے ہاتھوں میں اس بچے کو دیا گیا، امام نے اس کے کان میں اذان و اقامت کہی، ابھی گھٹی دے رہے تھے تو ظالموں کی سفاکیت دیکھی کہ ایک دن کے بچے کا تصور کریں کہ اس کی کتنی سی اس کا جسم ہوتا ہے، کتنا سا اس کا جسم ہوتا ہے. ایک سنسناتا تیر آیا اور آ کے بچے کے لگا اور مولا کے ہاتھوں میں، باپ کے ہاتھوں میں بچے نے شہادت پیش کی. کون سی شہادت، کون سی قربانی ہے جو امام مظلوم نے نہیں دی؟ امام سب کو تیار کر کے میدان میں بھیجتے رہے ہیں، کبھی علی اکبر کو بھیج رہے ہیں. تو ہم امام کے دل سے پوچھئے کہ امام کی کیا کیفیت ہے جب علی اکبر کو روانہ کر رہے ہوں گے. یہ ہم اور آپ تو اندازہ نہیں لگا سکتے، ہمارے الفاظ ساتھ نہیں دے سکتے، لیکن امام کے دل کی کیفیت دیکھیے کس طرح سے جواب بیٹے کو کربلا میں بھیج رہے ہیں. کبھی قاسم کو تیار کر کے بھیج رہے ہیں، کبھی انو محمد کو تیار کر کے بھیج رہے ہیں، سب کو امام بھیج رہے ہیں. مگر یہ مظلومیت کا ایک ایسا وقت آیا کہ اب امام خیمے کے باہر کھڑے ہیں اور اب امام کو کون رخصت کرے. اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اشقیاء میں سے بعض نے رونا شروع کر دیا. اشقیاء تک کی آنکھوں میں یہ سوچ کے آنسو آ گئے کہ یہ حسین جو میدان کربلا میں اس غاصہ غربت کو بلند کر رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے، ہے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت
کرے. اب امام کے پیش نظر شہادت سے زیادہ یہ پریشانی ہے کہ ان مستورات کا کیا ہوگا, ان بچیوں کا کیا ہوگا, ان بچیوں کا کیا ہوگا, ان بچوں کا کون وارث ہے. اس لیے امام نے جو استغاثہ بلند کیا, میں نے دیکھا وہ استغاثہ صرف اتنا نہیں تھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے, بلکہ استغاثہ یہ تھا کہ کون ہے جو ان حرم رسول کی حفاظت کرے, خدا کے لیے کون ہے جو حرم رسول کی حفاظت کرے. تو مومنات, میں نے ایک روایت میں دیکھا کہ 10ویں محرم کا طلوع آفتاب سے لے کے عصر تک امام جو کام ایک کر رہے تھے وہ کام یہ تھا کہ اشقیاء یہ کہتے ہیں کہ جب حسین خیمے میں جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی یادگار لے کے آتے تھے. اور تمام